الحمد لله حمدا تنجلي بها ظلمات الآلام. الصلاة والسلام على سيدنا محمد قمر التمام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام وعلى المهتدين بأنوارهم إلى يوم القيام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کان والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں
حضور تاجدار مدینہ سرور قلب سینا جناب ہمیں اپنی دوستیاں اور دشمنیاں اللہ اور اس کے رسول کے لیے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کی، جس کا خلاصہ یہ ہے جب انسان کے سامنے ایک طرف دنیاوی رشتہ داریاں، مال و دولت، تجارت، گھر بار ہو، اور دوسری جانب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، تو وہ کس کو ترجیح دے؟ حکم یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دے۔ رشتہ داریاں سب پیچھے، مال و دولت سب پیچھے، تجارت سب پیچھے، گھر بار سب پیچھے رہ جائے۔ لیکن اگر کوئی ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ترجیح دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ فرمایا پھر انتظار کرو، پھر اللہ کا امر آئے گا، اور پھر جب اللہ کا امر آتا ہے تو پھر انسانوں کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام تر تعلقات، اپنے تمام تر مشاغل، اپنی تمام تر نسبتوں کے اندر خالص اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ کب نہ بناؤ؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں۔ اگر تمہارے آباء و اجداد کفر کو اختیار کرتے ہیں، ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ان کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، تو فرمایا انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور ساتھ ہی نتیجہ بھی بیان فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو انہیں دوست بنائے گا وہ ظالموں میں سے ہوگا، وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہوگا، وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ اس آیا مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے تفسیر خازن کے اندر صاحب تفسیر نے لکھا، جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم فرمایا کہ وہ مشرکین سے اپنی برات کا اظہار کریں، ان کے ساتھ تعلقات، لین دین، میل جول ختم کریں، تو کچھ لوگوں نے کہا کیف یمکن ان یقاطع الرجل اباہ واخاہ وابنہ، یہ کیسے ہوگا کہ ایک شخص اپنے باپ سے تعلق ختم کر لے، اپنے بیٹے سے تعلق ختم کر لے، اپنے بھائی سے تعلق ختم کر لے؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ تعالی نے اس آیا مبارکہ کو نازل فرمایا اور اس میں یہ ذکر فرمایا کہ آدمی کا اپنے اہل و عیال سے، ماں باپ سے، اولاد سے، قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے
رشتوں کو توڑنا جب معاملہ دین کا ہو تو پھر واجب ہو جاتا ہے. اور بندہ مومن کسی کافر کو دوست نہیں بتاتا، چاہے وہ اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا بھائی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں اس حکم کو نازل فرما دیا جب کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے برات کے حکم کے بعد یہ سوال اٹھایا کہ کیا مطلقاً مشرکین سے برات کا اظہار، تو اس اظہار کے اندر باپ بیٹا بہن بھائی رشتہ دار سارے شامل ہو جائیں گے؟ یہ ممکن کیسے ہوگا؟ تو دو ٹوک اعلان فرما دیا. دین کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے معاملے میں سب رشتہ داریاں پیچھے، مقدم یہی حکم ہوگا، مقدم یہی امر ہوگا، مقدم یہی فرمان ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا تتخذوا، تو پھر کلمہ گو مسلمان کا فرض یہ بنتا ہے وہ گردن جھکائے اور لبیک کہہ کر اس بات کو مان لے. پھر اس پر نکتہ چینی کرنا، انگلی اٹھانا، اعتراض کرنا، یہ بندہ مومن کے لیے روادار نہیں. اور جو اس حکم کے بعد بھی انہی لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے تو پھر فرما دیا اولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. مفسرین نے اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر کے تحت دو چیزوں کو نقل فرمایا. پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی، جب واضح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا، اگر کفر کو ایمان پر وہ پسند کرتے ہیں، اسی کو اختیار کیے رکھتے ہیں، تو انہیں دوست نہیں بنانا، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، کوئی بھی ہو. اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ کافروں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا، ان سے دور رہنا ہے. دوسرا اسی کے ضمن میں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بد مذہبوں سے بھی دور رہنا ہے، ان کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی لین دین قائم نہیں رکھنا، باقی نہیں رکھنا. تو جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، بے دین ہو، گمراہ ہو، اس کے ساتھ کسی قسم کی محبت، کسی قسم کا بھائی چارہ، کسی قسم کا لین دین، کسی قسم کی مودت و الفت ایک بندہ مومن گوارا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور رضا ہے. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف کبھی بھی میلان اختیار نہیں کرنا، ان کی طرف نہیں جھکنا. ایسا نہ ہو کہ جو انجام ان کا ہے تمہارا بھی وہی ہو، تم بھی جہنم میں جاؤ، آگ تمہیں بھی چھوئے گی. لا ترکنوا الی الذین ظلموا، تو ظالموں کی طرف میلان اختیار نہیں کرنا، ان کی طرف جھکاؤ نہیں رکھنا. فتمسکم النار، کہ تمہیں بھی پھر آگ چھوئے گی اور جہنم تمہارا ٹھکانہ بن جائے گی. اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 68 کے اندر فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر آدمی بھول کر کبھی کسی ظالم کے پاس بیٹھ ہی جائے، شیطان اسے بھلا دیتا ہے. یہ ساری کارستانیاں شیطان کی ہوتی ہیں. شیطان ہی انسان کو راہ راست سے گمراہ کر کے، بھٹکا کر بری راہ کی طرف لے کے جاتا ہے. فرمایا اگر شیطان تجھے آپ کو بھلا دے، یاد آ جانے کے بعد اب اس کے پاس نہیں بیٹھنا. فلا تقعد بعد ذکرى مع القوم الظالمین، جو لوگ ظالم ہیں، جو حد سے بڑھنے والے ہیں، جو حدود اللہ اور حدود الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس کرنے والے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا یاد آ جانے کے بعد. مفسرین نے مزید یہ ذکر فرمایا، آپ دیکھیں گے کافروں کا معاملہ تو واضح ہے. کچھ لوگ ایسے جو کلمہ گو ہیں، زبان سے کلمہ پڑھیں گے لیکن دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے. یہ حضور کا فرمان. ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، میری طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کریں گے اور ایسی ایسی باتیں لوگوں کو سنائیں گے جن کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوگا، کسی نے پہلے سنی نہیں ہوگی. ایسی ایسی باتیں کریں گے. فرمایا ان سے بچ کے رہنا.
کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اور کنز العمار شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے دو ٹوک کھلے لفظوں میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، اور اس میں ایک خاص گروہ کی نشانی اور علامت بھی بیان کی کہ ان کی بد مذہبی کا پہلو کیا ہوگا۔ فرمایا ان اللہ اختار لی اصحابی فجعلہم اصحابی و اصحاری، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کو چنا، ان کو منتخب کیا۔ اب آپ اندازہ کریں یہ جو الفاظ ہیں مقام غور طلب ہیں۔ حضور کے صحابہ کو کس نے چنا؟ اللہ نے چنا۔ چننے والی اور منتخب کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا میرے لیے میرے صحابہ کو میرے رب نے چنا ہے، اور پھر ان کو میرے صحابہ بنایا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو میرے قریبی رشتہ دار بھی بنایا۔ فرمایا وہ ہستیاں، وہ گروہ، اب یہ شروع میں آپ کا یہ فرمانا کہ میرے رب نے چنا ہے، اور بعد میں یہ ایک خاص قوم کا تذکرہ فرمانا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گویا وہ لوگ رب کے انتخاب پر اعتراض کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو تنقید کا نشانہ بنانے والے ہیں، اس پہ انگلیاں اٹھانے والے ہیں، ان کے بارے میں زبان درازی کرنے والے ہیں۔ فرمایا وَسَيَجِيءُ مِن بَعْدِ قَوْمٍ يَنْتَقِصُونَهُمْ وَيَسُبُّونَهُمْ، ان قریب میرے بعد ایک گروہ آئے گا جو میرے صحابہ کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کرے گا، جو میرے صحابہ کے بارے میں سب و شتم سے، انہیں برا بھلا کہنے سے کام لے گا۔ امت کے لیے اب حکم کیا ہے؟ فرمایا فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ۔ فرمایا میری امت کو اس گروہ کے بارے میں حکم یہ ہے، اگر تمہارا ان کے ساتھ میل جول ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تمہارے زمانے کے اندر وہ آ جائیں، تو نہ تو ان سے بامی نکاح کرنا ہے، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا ہے، نہ ان کے ساتھ نمازیں مل کر پڑھنی ہے، اور نہ ان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ اب اسی آیہ مبارکہ کے تناظر اور ضمن میں مفسرین نے ان دو چیزوں کو واضح طور پر ذکر کر دیا۔ کافروں کا معاملہ بھی واضح ہے، بد مذہبوں کا معاملہ بھی واضح ہے۔ جو زبان سے کلمہ نہیں پڑھتے، نہ انہیں دوست بنانا ہے، چاہے وہ باپ دادا بھائی بہن رشتہ دار بیٹا بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح جو بد مذہب ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ کی نشانی اور علامت بھی میں نے آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں نقل کی، ان کے ساتھ بھی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا، نہ مناقحات میں، نہ کھانے پینے میں، نہ اٹھنے بیٹھنے میں، نہ نماز روزے میں، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو ٹوک اعلان فرما دیا۔ جب یہ پہلی آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں کفار کے ساتھ ترک تعلق کا حکم دیا گیا، انہیں دوست نہ بنانے کا، ولی نہ بنانے کا حکم دیا گیا، تو اس پر وہ لوگ جن کی باہمی دوستیاں تھیں، وہاں کاروبار تھا، رشتہ داریاں تھیں، تجارتی پہلو تھے، گھر بار تھے، انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی۔ وہ خود کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ہجرت کریں گے، یا آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر ہم ہجرت کرتے ہیں، یہاں جو مکہ میں ہمارے مال ہیں وہ تو ضائع ہو جائیں گے، ہماری تجارت ساری بیٹھ جائے گی، رائگاں چلی جائے گی، ہماری معیشت کا ستیہ ناش ہو جائے گا، ہمارے گھر بار تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہماری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اتنی ساری چیزیں
یہ ساری کیسے برداشت ہوں گی؟ اب جب یہ سوال اٹھا کہ گھر بار جا رہے ہیں، کاروبار جا رہے ہیں، تجارت جا رہی ہے، رشتہ داریاں جا رہی ہیں، دل کے اندر سوال آیا، زبانوں پہ جاری ہوا، آپس میں گفت و شنید ہوئی، بات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا قل، اے پیارے محبوب آپ فرما دیجیے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں رکھتے، اگر ہم یہاں سے ہجرت کر کے جاتے ہیں تو یہ سارا کچھ ختم ہوگا۔ فرمایا ان کان آباؤکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے دیگر تمام رشتہ دار، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے کما لیا ہوا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت آئندہ جس کے گھاٹے کی تمہیں فکر لگی ہوئی ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر بار جنہیں تم پسند کرتے ہو، جن میں رہنا تمہارا سب کچھ ہے۔ فرمایا اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں، زیادہ محبوب ہیں، تمہاری نظروں میں ان کی وقت زیادہ ہے، فتربصوا پھر انتظار کرو، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ایک طرف یہ ساری چیزیں، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ترجیح کسے دینی ہے؟ ظاہر ہے جو دل سے کلمہ پڑھنے والے تھے، صرف زبان کی حد تک ہی عاشق رسول کا نعرہ لگانے والے نہیں، دل سے بھی اس کی تصدیق کرنے والے تھے، عمل سے بھی کرنے والے تھے۔ جب پہلے خلش پیدا ہوئی، وسوسہ آیا، اس فرمان کے آ جانے کے بعد ہر ایک نے اپنا گھر بار بھی چھوڑا، مال و اسباب بھی چھوڑے، رشتہ داریاں بھی چھوڑی، تجارت بھی چھوڑی، مکہ بھی چھوڑا، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک سبق اور درس چھوڑا، جس کو مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کے خلاصے کے طور پر نقل فرمایا، اور وہ خلاصہ کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک طرف دنیا، دوسری طرف دین۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا معاملہ ہو، کسی ایک کو ترجیح دینے کا معاملہ ہو، دونوں میں مقابلہ اور توازن کرنا ہو، تو پھر اختیار کسے کرنا ہے؟ صحابہ نے تو بتا دیا، ساری رشتہ داریاں، سب مال و دولت جو کما چکے ہیں، سب تجارتیں جو آئندہ کرنی ہیں، اور گھر بار جو بڑے خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے، ان ساری چیزوں کو بھی دین کے مقابلے میں قربان کرنا پڑے تو قربان کر دینا ہے، لیکن دین کے کسی حکم پر آنچ نہیں آنے دینی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دینی۔ یہی محبت سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، اور یہی محبت ایک بندہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اس آیہ مبارکہ سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جسے دنیا جہان میں کوئی چیز معزز ہو، کوئی چیز عزیز ہو، کوئی مال، اور وہ کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود کر دیا جاتا ہے،
اسے بارگاہ الہی سے رد کر دیا جاتا ہے، اسے بارگاہ الہی سے دور کر دیا جاتا ہے، دور پھینک دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے لیں۔ جب ان کے وجود کو تخلیق کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے سب سے بڑے عبادت گزار سے یہ کہا، فرشتوں کے ضمن کے اندر ہی، اسجدوا لآدم، فرشتوں تم بھی سجدہ کرو، ابلیس تم بھی سجدہ کرو، لیکن اس نے کیا کیا؟ فرشتوں نے تو سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے یہ حکم نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے نکل جاؤ تم مردود ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کسی بھی چیز کو، اس آیہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، کسی چیز کو، دنیا کی کوئی چیز ہو، کوئی رشتہ داری ہو، مال، اولاد، بیٹے بیٹیاں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، کوئی بھی چیز، تجارت، گھر بار، اگر انسان ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز سمجھے گا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مردود ہوگا، چاہے وہ زبان سے کلمہ پڑھنے والا ہے، چاہے وہ زبان سے بڑا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے، چاہے وہ زبان سے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا دعویٰ کرنے والا ہے، چاہے وہ مسند حکمرانی پر فائز ہو کر بڑے بڑے دعوے کرنے والا ہے، چاہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا اس کے دل کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے، پاؤں سے جوتے اتار کر جانے والا ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی بات ہو اور ان کے حکم کی بات ہو تو ان کے حکم پر اگر وہ دنیا کی تجارت کو ترجیح دے، دنیا کی معیشت کو ترجیح دے، دنیا کے مال کو ترجیح دے، دنیا کی محبت کو ترجیح دے اور گھر بار کو ترجیح دے، تو پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہی ہے، زبان پر کیسا ہی دعویٰ کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا، دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کھلے لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، بیٹوں بیٹیوں سے اور تمام لوگوں سے عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ تو پھر جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی اور کو عزیز رکھے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ عاشق رسول ہونا تو بہت اگلا مرحلہ ہے، اس کے ایمان میں ہی شک ہے۔ حضور نے نفی کر دی ایمان کی، لا یؤمنو، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت تمام چیزوں کی محبت پر بھاری نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر کھلے لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں جن کو تم عزیز سمجھتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر تیار ہو جاؤ، ان قریب اللہ تعالیٰ کا امر آئے گا اور پھر تم اس کا نتیجہ بھی دیکھ لو گے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے فرض ہونے کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پر فوقیت نہیں دیتا، اس کو پھر یعنی مال کو، آل اولاد کو، گھر بار کو، تجارت کو فوقیت دے رہا ہے، اس کو پس پش ڈال رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو تنبیہ کی ہے اور اس کے لیے وعید بیان کی ہے، اسے دھمکی دی ہے، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، اور اللہ تعالیٰ کی دھمکی پھر ایسے نہیں ہوا کرتی۔ اور آگے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے بس اتنے صرف دھمکی پر اکتفا نہیں فرمایا، آگے یہ بھی فرما دیا کہ جو ان دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے وہ فاسق ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ فاسقوں کے لیے اپنی ہدایت کے دروازوں کو نہیں کھولتا۔ اب فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، ہمارے سامنے وقفے وقفے سے کئی منظر نامے پیش ہوتے ہیں اور صورتحال سب کے سامنے ہے، اپنی ذاتی بھی
اور قومی بھی، سلطنت کی بھی، سب دیکھ رہے ہیں، اور وہ مالک بھی دیکھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، سب کے سامنے ہر چیز واضح ہے، کون کس کو ترجیح دے رہا ہے اور کون کس کو خوش کر رہا ہے، کس کے ہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے، اور کون محض معیشت کو بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامینوں کو پس پش ڈال رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے سودے کر رہا ہے، کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کا سودا کر کے محض اس دنیا کی تجارت اور معیشت کو آگے رکھ رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا یہ رب نے فرمایا ہے حتی یاتی اللہ بامری، انتظار کرو اللہ کا امر آئے گا، اور وہ ضرور آئے گا، وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو ایسے نہیں چھوڑتا، وہ انہیں دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بناتا ہے، جو ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس نے تو منع فرمایا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارے ماں باپ بھی ایمان پر کفر کو پسند کریں تو انہیں دوست نہیں بنانا، بد مذہبوں کو دوست نہیں بنانا۔ اب ماں باپ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ انہیں دوست نہیں بنانا، تو جن سے ہمارا کوئی نسبی تعلق ہی نہیں ہے ان کو کیسے بنا سکتے ہیں، جبکہ وہ کفر کو ایمان پر پسند کرنے والے ہوں، جبکہ وہ علل اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ہوں، جبکہ وہ علل اعلان پوری امت مسلمہ کی دل آزاری کرنے والے ہوں۔ ہم یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد بھی زبان سے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے رہیں، اور ایک خاص بندے کے بارے میں عاشق رسول ہونے کے بارے میں باقاعدہ پریس کانفرنسوں کے اندر دعوے کرتے رہیں، لیکن عمل کی کیا صورتحال ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب تفسیر کشاف علامہ جلال اللہ زمخشری نے تفسیر کشاف کے اندر یہ بات نقل کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یطعم احدکم طعم الایمان حتی یحب فی اللہ ویبغض فی اللہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چاہ سکتا جب تک اس کی محبت اور بغض کا معیار اللہ اور اس کا رسول نہیں ہوتے، اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو، اس کا بغض بھی اللہ کے لیے ہو، دنیا کی معیشت کے لیے نہیں۔ معیشت بیٹھ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پہلے کون سی معیشت اٹھی ہوئی ہے؟ ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی ہے، آئے روز نیا تماشا لگا ہوا ہوتا ہے، دوسروں کو عدالتوں کا احترام کا حکم دیا جاتا ہے اور خود عدالتوں کے احکام کی پامالی کی جا رہی ہے، اور مثالیں دی جاتی ہیں ریاست مدینہ کی، اعلانات ہوتے ہیں ریاست مدینہ کے، باتیں ہوتی ہیں ریاست مدینہ کی، حوالے دیے جاتے ہیں خلفائے راشدین کے، اور دور دور بھی اپنے عمل کا ان کی ہستیوں کے ساتھ ذرہ بھر بھی تعلق نہیں ہے۔ علامہ راضی تفسیر راضی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یہ آیا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب بھی دنیاوی اور دینی مصلحتوں کے درمیان باہمی تعارض آ جائے اور بندے کو انتخاب کرنا پڑے کہ میں نے دنیا کو چننا ہے یا دین کو چننا ہے، آیت نے یہ سکھا دیا، آیت نے یہ درس دے دیا کہ جو مسلمان ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، صرف زبان سے ہی نہیں، جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہوگا، وہ کبھی بھی دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دے گا، وہ کبھی بھی دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دے گا، وہ ہمیشہ دین کو پیش نظر رکھے گا، ہمیشہ دین کو مقدم سمجھے گا۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے من حیث المعاشرہ، من حیث القوم، اپنے ارد گرد کی چند مثالیں رکھنے لگا ہوں۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اور ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دین ہے اور ایک طرف ہمارا عمل ہے۔ کیا ہم نے ایمان کی حقیقت کو پایا ہوا ہے؟ کیا ہم ایمان کی حقیقت تک پہنچے ہوئے ہیں، یا بس زبان کی حد تک یہ نعرہ ہی موجود ہے؟ اس آیت میں تو دو ٹوک اعلان کر دیا ہوا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا سٹیپ بائی سٹیپ ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی چیز جن کی وجہ سے انسان کسی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اور بالخصوص یہاں جو کفار کے ساتھ تعلق کا سبب بیان کیا، وہ 4 چیزیں۔ پہلی چیز کہ آپ کی ان میں رشتہ داریاں ہوں،
ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے، آپ کا بیٹا ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، قرآن مجید نے بالترتیب اس کو یوں ذکر کیا، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، 4 صنفوں کا نام لے کر ذکر کیا، باقی رشتہ داروں کا عشیرہ کہہ کر، تمہارے باپ، بیٹے، بھائی اور بیویاں، اور 5ویں کے بارے میں مطلقاً فرما دیا تمہارے باقی رشتہ دار۔ اس وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ کسی کے ساتھ تعلق بناتا ہے۔ اب کفار کے ساتھ تعلق کی یہ وجہ بیان کی، تو کسی کا باپ ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، بیٹا ہے اس وجہ سے، بھائی ہے اس وجہ سے، زوجہ ہے اس وجہ سے، یا اور کوئی رشتہ ہے اس وجہ سے۔ دوسری تعلق کی بنیاد فرمایا وہاں کفار کے ملک کے اندر بندے کا مال جو اس نے کمایا ہوا ہے وہ وہاں موجود ہے، انسان اس مال کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ تعلق قائم کرے کہ میرا مال محفوظ رہے، اگر میں تعلق بگاڑوں گا کہیں میرا مال نہ چلا جائے۔ تیسری چیز جس کا ذکر فرمایا آئندہ تجارت کی غرض سے کہ ان کے ساتھ لین دین کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، معاشی معاملات ہیں، معیشت کے معاملات ہیں، اب اگر تعلق بگاڑیں گے تو معیشت بیٹھ جائے گی، معیشت بگڑ جائے گی، تباہ ہو جائے گی، تو اس معیشت کو بچانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ کفار کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز، انسان کا کافروں کے ملک میں گھر بار ہے، وہاں اس کی پراپرٹی ہے، وہاں اس کا مکان ہے، وہاں اس کے دیگر پلازے بنے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو انسان ان 4 وجوہ کی بنیاد پر کفار سے تعلق بناتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے گھوم گھوم کر یہی 4 بنیادی وجہ ہوں گی کہ رشتہ داریاں، مال محفوظ ہے حفاظت کی غرض سے، یا آئندہ تجارت کرنا چاہتے ہیں، یہاں آپ کا وہاں گھر بار موجود ہے، تو اس وجہ سے فرمایا ان 4 بنیادی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے یہ ارشاد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسول، ایک طرف یہ 4 چیزیں جن پر انسان کی دنیاوی زندگی کا دار و مدار ہے، اور دوسری طرف اللہ اور اس کا رسول۔ اب ترجیح کسے دینی ہے؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں۔ ایک بندہ مومن کسے ترجیح دے گا؟ اللہ اور اس کے رسول۔ کافروں کے ساتھ نہ تو وہ رشتہ داری کی بنیاد پر تعلق قائم کرے گا، نہ اپنے مال کی حفاظت کی خاطر، نہ تجارت کو اٹھانے کی خاطر، اور نہ اس لیے کہ وہاں گھر بار موجود ہے۔ جو اوپر عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ان کی مجبوریاں ہوں گی، لیکن دین نے واضح پیغام دیا ہے یہاں کوئی مجبوری نہیں چلے گی، اور اگر تم ان مجبوریوں کو سمجھتے ہو کہ یہ بڑی مجبوریاں ہیں فتربصوا، پھر انتظار کرو۔ جب میں اس طرح کے ماحول کو دیکھتا ہوں اور پھر اس آیہ مبارکہ کے تناظر کو دیکھتا ہوں، یقین کریں یوں لگتا ہے کہ جیسے قرآن مجید اسی ماحول کے لیے نازل ہوا ہے، آج ہی نازل ہوا ہے، اور یہ اسی دن کی منظر کشی کے لیے ہے۔ قرآن کے اندر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جب بھی انسان اس سے کسی قسم کی کوئی ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے، ہر وقت اس کے اندر ہر قسم کی ہدایت موجود ہے، بس اپنا ایمان کامل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی بنیادوں کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امام راضی اس کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اب اگر تقابل ہو جائے، ایک طرف یہ ساری چیزیں، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم، تو مسلمان کیا کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دے گا، وہ اس دنیا کو ترجیح نہیں دے گا۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ معاملہ حکمرانوں کا ہو یا عوام الناس کا ہو، عہدیداروں کا ہو یا رعایا کا ہو، ہر کسی کی اپنی مجبوری، اور اس مجبوری کی بنیاد پر وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیچھے چھوڑا ہے، اپنی مجبوریوں کو آگے رکھا ہوا ہے۔ اپنا محاسبہ کریں، میں اور آپ سب، اور اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، سب نے کل نفس ذائقۃ الموت کے امر کے تحت آنا ہے۔ مت کو یہ سمجھ لے کہ آج میں من مانی کر لوں گا تو کل میں جا کے بچ جاؤں گا، یہ بھول ہے، ہر کسی کی بھول ہے، اور ہر کسی نے اپنے عمل کا جواب دے ہونا ہے، جیسا عمل ہوگا ویسا جواب ہوگا۔
ہمارے حکمرانوں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ان گستاخ ممالک کے ساتھ بھی محض اپنی معیشت کو اٹھانے کے لیے تجارت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے؟ ایک طرف تجارت اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، ترجیح کسے دینی ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں۔ قرآن نے کر دیا کہ جسے یہ پسند ہے کہ وہ تجارت کو اٹھائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیچھے رکھ رہا ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کے آئے۔ صاحب کشاف فرماتے ہیں پورے قرآن مجید میں اس سے سخت آیت کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کے حوالے سے، آپ کی ناموس اور محبت کے حوالے سے، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے، اس قدر سخت الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو ان دنیا کے تعلقات کو ترجیح دیتا ہے پھر انتظار کرو، فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ پھر اپنا امر لے کے آئے گا، دیکھ لو گے کہ یہ چیز بہتر تھی یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت بہتر تھی۔ تو ان کی اپنی مجبوریاں، وہ معیشت کو آگے رکھ کے دین کو پس پش ڈال رہے ہیں، اور جس کسی کو نماز روزے کا کہا جاتا ہے، جی مصروفیات بڑی ہیں، کام کی زیادتی ہے، اگر 5 وقت مسجد میں آئیں گے، سارا دن روزہ رکھیں گے تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ رزق کی ذمہ داری تو اس مالک نے لی تھی، حکم اسی نے دیا تھا، اور وہ سب سے بڑا حکیم ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک بندہ 12 14 16 گھنٹے روزہ رکھے گا، کمائے گا کیسے؟ روزہ فرض ہی نہیں کرنا۔ کیسی عقل کے لوگ ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اعلان اللہ اور اس کے رسول کے حکام سے بغاوت بھی کرتے ہیں۔ اگر لوگوں سے یہ کہا جائے کاروباری اور تجارتی معاملات میں سودی لین دین نہ کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، حکومت سے کہا جائے بینکوں سے سودی معاملات کا اختتام کیا جائے، لے جی تجارت بیٹھ جائے گی، ہمارے معاملات کیسے چلیں گے؟ کاروباری بندے کہتے ہیں جی ہمارے معاملات کیسے چلیں گے، سلسلہ کیسے چل سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سودی کاروبار سے لین دین سے باز نہیں آتے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب ہم نے یہاں کیا کیا؟ دنیا کو ترجیح دی یا دین کو ترجیح دی؟ اس سے آگے بڑھیں، عورتوں سے کہا جائے پردہ کرو، وہ بینر اٹھا کر پلے کارڈ اٹھا کر سڑکوں پر آ جاتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ یہ ہماری آزادی کے در پہ ہو گئے ہیں، ہم تو آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ ایک طرف اللہ کا فرمان ہے یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اپنی چادریں اوپر ڈال لیں، اور یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تاکہ انہیں اذیت نہ دی جائے، اور ادھر یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ اور آگے بڑھیں، اگر یہ معاملہ تو اس قدر عام ہو چکا ہے، غصے میں آ کے 3 طلاقیں زوجہ کو دے دی، کہا جائے ایسا مت کرو، شریعت کا ایک حکم ہے، اگر کچھ کرنا بھی ہے علماء سے مشورہ کر کے دو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 3 طلاقیں دینے کے بعد آپ بھاگتے ہیں علماء کی طرف، پہلے عقل نہیں آتی، بعد میں آتی ہے، اور جب آتی ہے آگے سے فتویٰ یہ ملتا ہے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا، اب اللہ کا یہی فرمان ہے، اس کے بعد فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر کسی اور طرف رخ کرتے ہیں اور وہاں سے ایسا فتویٰ لے آتے ہیں کہ ساری عمر پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو دیکھ لیں، میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی، اور دوسری طرف ہمارا ذاتی عمل، اس آیت کو بھی دیکھیں اور اپنے اعمال کا بھی تجزیہ کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھی پیش نظر، کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مقدم رکھا یا دنیا کو؟ ہم نے اپنی رشتہ داریوں کو پالا یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مقدم رکھا؟ ہم نے تجارت کو مقدم رکھا یا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو؟ ہم نے دنیا کو مقدم رکھا یا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو؟ فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، میں نے خود کرنا ہے۔ قرآن نے تو واضح فرما دیا، ایمان کا معیار یہی ہے، دوستی اور دشمنی کا معیار یہی ہے،
حق پر ہونے کا معیار یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق، یہ پیمانہ اور یہ ترازو ہے۔ جس نے اس کو سیدھا کر لیا بس اس کے سارے تعلقات ٹھیک ہیں، اور جس کا یہ ٹھیک نہیں وہ آج سے ہی تجزیہ کر لے، محاسبہ کر لے، وقت ہے، چاہے وہ مسند اقتدار پر فائز ہے اور چاہے وہ عام رعایا ہے، کل کو وقت نہیں ملنا۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، سب چلے گئے، ان کی رایا بھی چلی گئی، سب اپنا اپنا کیا بھگت رہے ہیں، اور جو آج کر رہے ہیں وہ بھی بھگتیں گے، اور جو تجارت کا رونا رو رہے ہیں کہ تجارت بیٹھ جائے گی وہ بھی دیکھ لیں۔ قرآن نے کھلے لفظوں میں فرما دیا، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور انہی کی ناموس سب سے مقدم، باقی سب کچھ پیچھے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق پہچاننے، اسے ماننے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل حق کا آخری دم تک ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔